السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو مسلمان بنا لے، لک اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امۃ مسلمۃ لک ایک جماعت کو مسلمان بنا اپنے لیے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا، مناسکنا ہماری عبادت کے یا حج کے طریقے ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر رجوع فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب، وابعث فیہم اور ان میں بھیج دے ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم جو پڑھے ان پر، آیاتک تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو سکھا دے کتاب اور حکمت، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کر دے، یعنی وہ نبی ان کا تزکیہ کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس میں القواعد یہ قاعد کی جمع ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کی بنیادوں کے اوپر تعمیر فرمائیں، اور ان کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ ربنا تقبل منا، یہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت نصیحت آموز ہے، اور یہ بھی ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرنے کے ساتھ وہ فخریہ کلمات نہیں کہتے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ایسے بنا دیا، بلکہ ان کی عاجزی اور انکساری اس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ یہی ایک مومن کی شان ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد اس کا سر اونچا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فکر کے بوجھ میں اور دب جاتا ہے، اور اس کا سر نیچا ہوتا رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی گزارش کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم یعنی تو میری نیت کو جاننے والا اور میری باتوں کو سننے والا ہے، تو اگر میرے فعل میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تو مجھے معاف کر دے اور میری اس محنت کو قبول فرما لے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دعا کی
وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان بنا دے۔ مسلمن واحد ہے، مسلمینی یہ تثنیہ کا دو کا معنی دیتا ہے، اور مسلمین یہ اس کی جمع آتی ہے۔ تو یہاں دو کا ذکر ہے کہ ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان بنا، یعنی باپ بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے دوسرے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ ان سے عمر میں تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ تو یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، کیونکہ ابھی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی جب یہ بیت اللہ تعمیر ہوا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنے لیے مسلمان بنا دے۔ پھر اس کے بعد یہ چوتھی دعا یہ کرتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ یعنی اب بیت اللہ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر تعمیر ہو گیا، اور اب اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہاں عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ پانچویں دعا ہے، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، یعنی اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر لوٹا۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ چھٹی اور بہت آخری اور بڑی دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے، یعنی یہ مکہ میں بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اور مکہ والوں میں ہی ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کو پڑھے اور ان کو کتاب سکھائے اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یعنی ایک ہی نبی کے یہ سارے فعل ذکر کیے ہیں۔ پہلی بات یہ ذکر کی ہے کہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، کسی دوسرے کو سنانا، یہ سب چیزیں ضروری بھی ہیں اور باعث اجر بھی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے، یعنی پڑھنا یہ ہے تلاوت کے معنی میں، کہ اس کو جس طرح ہمارے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اس طرح سے کہ وہ اس کا ترجمہ و مفہوم نہیں سمجھتے، لیکن جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے احکامات کو ادا کرنے کے طریقے سیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کا معنی ہوگا کہ وہ نبی ان کو کتاب سکھائے، سمجھائے، یعنی سنائے بھی اور ان کو سمجھائے بھی، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ ذکر فرمائی کہ وہ نبی ان کو حکمت بھی سکھائے، یعنی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب سے مراد قرآن مجید ہے، والحکمہ سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد حدیث ہے، کہ نبی علیہ السلام جس طرح ان کو قرآن سکھائیں گے ویسے ہی ان کو حدیث کی تعلیم بھی دیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی یہ بھی نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ نے ان کو عمل کر کے دکھایا اور ان کے عمل پر اپنی نظر رکھی کہ صحابہ کرام اگر کوئی ایسا عمل کرتے تھے جو قرآن حدیث کے خلاف ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کو بدل دیتے تھے، اور صحابہ کرام کے سامنے جب بھی نبی علیہ السلام کوئی عمل کرتے تو صحابہ کرام فوراً اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے اور اسی طرح کا عمل کرتے، یعنی ان کا تزکیہ کر دیتے کہ گناہ کے کاموں سے ان کو روکتے اور نیکی کے کاموں کی ان کو تلقین کیا کرتے تھے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی تیرا غلبہ ہے، تو ہر کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور تیرا کوئی کام بھی حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں اپنی امت کو بشارت دی کہ
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نام احمد بھی تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کی خواب ہوں، کہ یعنی آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا جس نور نے بصرہ کو روشن کر دیا۔ بصرہ یہ شام کی سرزمین ہے، اور امام حاکم نے اس روایت کو روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں شام کا علاقہ ہی اسلام کا مرکز بنے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول بھی شام میں ہی ہوگا، اور یہی اسلام کا مرکز ہوگا، اور یہی خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دیکھا کہ ان کے بطن سے جو نور نکلا اس نے بصرہ کو روشن کر دیا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بہت سبق آموز ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے بارے میں تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی، یعنی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس ماں اور بیٹا دونوں کو بیت اللہ کی تعمیر والی جگہ پر چھوڑ آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماں اور بیٹا دونوں کو لے کر گئے۔ ان کے ساتھ ایک تھیلے میں کھجوریں اور مشکیزہ پانی کا تھا، تو ان کو بیت اللہ کی بنیادوں کے پاس بٹھا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے بھی تعمیر ہو چکا تھا۔ ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ دنیا پر سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس۔ پوچھا گیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ بیت اللہ جب تعمیر ہوا اور عرصہ دراز تک اس کی تعمیر رہی، پھر اس کی بنیادیں گر گئیں، اور اس کی عمارت کے گرنے کے بعد اس کی بنیادیں موجود رہیں، اور بیت اللہ کی جگہ نے ایک ٹیلے کی شکل اختیار کی۔ جب اس بیابان علاقے میں سیلاب آتے تو اس کی بنیادوں کے ساتھ ٹکرا کر پانی دائیں بائیں نکل جاتا، جس کی وجہ سے یہ جگہ اور بھی نمایاں ہو جاتی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ آئیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اس ایک مشکیزے پانی اور ایک تھیلا کھجوروں کے ساتھ ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ کر رخصت ہوئے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو کوئی جواب نہیں دیا، اور چلتے گئے، اور کافی دور پہنچ کر جہاں ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے، وہاں انہوں نے وہ دعا فرمائی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کیا ہے۔ اور ادھر ماں بیٹا جب انہوں نے دیکھا، بیٹا تو بہت چھوٹا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ میرا شوہر مجھے یوں چھوڑ کر جا رہا ہے، تو فرمانے لگیں کہ کیا آپ یہ اللہ کے حکم سے اس طرح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہنے لگیں کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی یہ کمال قسم کا توکل تھا ایک خاتون کا جو اسلام کی خاطر اس بیابان میں چھوڑی جا رہی تھی۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاجرہ نہیں سارہ، ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے وہ پانی بچے کو پلایا، خود پیا، کھجوریں کھائیں، اور وقت گزرنا شروع ہوا۔ لیکن بہت جلدی پانی اور کھجوریں دونوں چیزیں ختم ہو گئیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی حالت بہت عجیب ہو گئی، جس طرح ایک بھوکے اور پیاسے بچے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی ایسا شخص ملے جو ہماری مدد کر سکے، قریبی پہاڑ صفا پر چڑھیں، اور چڑھ کر فرماتی ہیں کہ کیا یہاں کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، لیکن کوئی انسان بھی انہوں نے نہ دیکھا۔ پھر اتریں تاکہ میں بچے کو دیکھوں۔ بچہ موت کی کشمکش میں تھا، اور پھر یہ مروہ پر چڑھیں۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے، لیکن کہیں سے بھی کوئی مدد نظر نہ آئی۔
اتنی دیر میں انہوں نے کچھ آواز سی سنی تو اپنے آپ کو ٹھہرایا اور کہنے لگیں کہ ٹھہرو کہ میں کس کی آواز سن رہی ہوں۔ دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک چشمہ جاری تھا، اور اس چشمے کے جاری ہونے کی مختلف صورتیں بتائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق بچے کی ایڑی سے، بعض کے مطابق فرشتے کے پر مارنے سے وہ چشمہ جاری ہوا، اور فرشتے کی آواز بھی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنی۔ بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ پانی نکلا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے تو بچے کو پانی پلایا، اور پانی کو روکنے کے لیے پتھروں کو اس کے ارد گرد رکھنا شروع کیا، اور اسے بے بسی کی حالت میں کہتی تھیں کہ زمزم، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، لو ترکت زمزمہ، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی اور اسے یوں نہ روکتی، لکانت زمزم عینا معینا، تو وہ ایک جاری رہنے والا چشمہ بن جاتا، لیکن انہوں نے اس کو روکا اور اس پانی کو پیا، ورضعت ولدہا، اور اپنے دودھ پلاتی رہیں۔ اور فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہاں ایک گھر اللہ کا بننے والا ہے۔ انہوں نے انہی بنیادوں کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر جرہم قبیلے کے کچھ لوگ سفر پر تھے۔ جب وہ لوگ اس راستے سے گزرے اور مکہ کے جو نچلا رستہ ہے، یعنی یہ پہاڑی علاقہ ہے نا، تو جو گہرائی والا رستہ ہے اس جگہ پر اسفل مکہ میں وہ اترے تو انہوں نے ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا جو عام طور پر پانی پہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم عرصہ دراز سے یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن یہاں تو پانی کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ پرندہ پانی کے بغیر نہیں آتا۔ لہٰذا انہوں نے ایک یا دو سواروں کو بھیجا، جو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پانی ہے اور اس کے پاس ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے۔ وہ واپس آئے، انہوں نے ان کو بتایا، پھر ان کے قبیلے کے کچھ لوگ وہاں پہنچے اور سیدہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دیں گی؟ ادھر اسماعیل بھی اس بات کو چاہتی تھیں کہ یہاں کچھ آبادی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیابان علاقے کو آباد کرنے کا سہرا سیدہ سارہ اور سید اسماعیل علیہ السلام دونوں کے سر باندھنا تھا۔ آپ نے اجازت دی اور یہ فرمایا کہ یہ چشمہ یہ میرے بیٹے کی ملکیت ہوگا۔ بہرحال وہ لوگ آئے، پھر لوگ آتے ہی گئے، اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ اسی دوران اسماعیل وفات پا گئیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، حکم سے کبھی کبھی ماں بیٹا کو دونوں کو ملنے آتے تھے۔ اسی دوران اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پاس چکر لگاتے رہے، اور اسی دوران اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وَأُعِينُكَ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے لیے تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو اس کی بنیادوں کے اوپر جوڑ دیتے تھے۔ اس طرح باپ اور بیٹا دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ اس حدیث کا مختصر سا مفہوم ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ذکر کی جاتی ہے، جسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیت اللہ انہی بنیادوں پر تعمیر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا؟ تو اس کا جواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سے ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کیا تو پھر کافی عرصہ کے بعد یہ بیت اللہ گر گیا، اور اس کو پھر کئی بار تعمیر کیا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 35 سال تھی، آپ کی نبوت سے کچھ سال پہلے، 5 سال پہلے، پھر اس کی تعمیر کی گئی۔ چنانچہ اس وقت
قریش کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ بیت اللہ کی پوری جگہ کو کور کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے اس کی جگہ کو کم کر دیا اور جو جگہ جسے ہم حتیم کہتے ہیں یہ جگہ بیت اللہ سے باہر کر دی۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کے اندر ہی شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کرنے والے لوگ اس کے اندر سے نہیں بلکہ حتیم کے باہر سے چکر لگاتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ بھی بیت اللہ کے اندر ہی شامل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حتیم کے اندر نماز پڑھے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ اگر مکہ کے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کو کچھ وقت گزر چکا ہوتا، یعنی یہ لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے، تو میں بیت اللہ کو گرا کر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیتا، لیکن یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ لوگ بدظن ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حتیم کی جگہ بیت اللہ کے اندر ہی شامل تھی، اور اسی وجہ سے آج بھی طواف حتیم کے باہر سے کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کی جگہ وہی درجہ رکھتی ہے جو بیت اللہ کے اندر کی جگہ کا درجہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے اختتام اور اس کا نتیجہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر فرمایا کہ آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا گیا، جبکہ باقی تمام نبی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال تمام نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، اسی لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر بات تھی بیت اللہ کی تعمیر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔